ایک کتا جس کی وجہ سے 40,000 لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ یہ وہ دن تھے جب منگولوں نے پوری مسلم دنیا کو تاراج کر دیا تھا، یعنی برباد کر دیا تھا، ختم کر دیا تھا۔ چنگیز خان بھی اس منگول قوم سے تھا۔ بغداد کی گلیاں خون سے سرخ ہو رہی تھیں اور غرناطہ کو لوٹ لیا گیا تھا۔ علم و دانش کا خزانہ، جامعہ نظامیہ کی لائبریری دجلہ کی لہروں میں بہا دی گئی تھی۔ جب تہ خانوں میں پانی چھوڑا گیا تو مسلمانوں نے 1.25 لاشیں وہاں بھی اٹھائیں۔ وہ دن بڑے دردناک تھے۔ انہی دنوں میں ایک منگول سردار نے عیسائیت قبول کر لی۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق ایک دن اسی سردار نے ایک بڑے مجمع میں کھڑے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی شروع کی۔ افسوس کی بات یہ تھی کہ اس اجتماع میں کوئی بھی مسلمان موجود نہیں تھا جو اس گستاخی کے خلاف آواز بلند کرتا۔ سردار کی زبان سے نکلے گستاخانہ الفاظ کا اثر قریب بندھی ہوئے ایک کتے پر ہوا۔ جیسے ہی اس سردار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نازیبا باتیں کی تو وہ کتا زور زور سے بھونکنے لگا۔ مجمع میں موجود لوگوں نے سردار سے کہا کہ تو مسلمانوں کے نبی کے خلاف بولا ہے، اس لیے یہ کتا زور زور سے بھونک رہا ہے۔ منگول سردار نے کہا کہ نہیں، یہ ویسے ہی بڑا غیرت مند ہے، میرے ہاتھ کے اشارے کو حملہ سمجھ کر بھونک رہا ہے۔ اس منگول سردار نے اپنی گستاخی کو جاری رکھا اور ایک مرتبہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نازیبا باتیں کہیں۔ جیسے ہی اس نے دوبارہ الفاظ کہے، وہ کتا جو پہلے ہی جوش میں تھا ایک دم اپنی زنجیر توڑ کر سردار پر شیر کی طرح حملہ آور ہو گیا۔ اس نے سردار کی گردن میں اپنے دانت گاڑ دیے اور اسے زمین پر گرا دیا۔ کتا تب تک نہ رکا جب تک اس ظالم سردار کو جہنم نہ پہنچا دیا۔ یہ منظر اتنا حیران کن اور دل دہلا دینے والا تھا کہ اس اجتماع میں موجود 40,000 لوگوں نے اپنی آنکھوں سے حق کی ایک نشانی دیکھی۔ اس واقعے نے ان کے دلوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا اور وہ اسی وقت اسلام کے نور سے منور ہو گئے۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس ایمان افروز واقعے نے 40,000 لوگوں کو اسلام کی طرف راغب کیا اور انہوں نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ یہ کہانی اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کی حفاظت کے لیے کبھی کبھار ایسے ذرائع استعمال کرتا ہے کہ جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ حق ہمیشہ غالب آتا ہے، چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں۔